السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ کورونا کی وبا نے پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے۔ پاکستان جہاں بے روزگاری کا مسئلہ پہلے ہی بہت بڑا ہوا تھا، مزید بڑھ چکا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر دہاڑی دار مزدور ہوئے ہیں۔ اس بار عالمی یوم مزدور بھی مزدور کی پریشانیوں کو کم نہ کر سکا۔ وجہ معیشت کے پہیے کی رفتار کا سست ہو جانا ہے۔ معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی تو کی ہے، مگر یہ دل مانگے مور۔ دوسری جانب حکومت مافیاز کے خلاف برسر پیکار ہے۔ کیا فتح یاب ہو پائے گی؟ اور قومی حکومت کے قیام کی افواہیں بھی زیر گردش ہے۔ ان میں کتنی صداقت ہے؟ یہ اور دیگر معاملات آج کے انسائٹ کا حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام۔ شیخ رشید صاحب، سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے۔ ملک میں کورونا ہے، معیشت کے علیحدہ چیلنجز ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیاست گرم ہو رہی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے رمضان کے بعد سیاست گرم تو ہوگی، اور کرونا وائرس کا بھی رمضان میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے اور کتنا ہماری اکانومی کو ڈیمیج کرتا ہے اور کتنی انسانی جانوں کی ہلاکت ہوتی ہے۔ سو یہ ساری چیزیں رمضان کے اندر اور 20-25 دن میں فائنل ہو جائیں گی، اور عید کے بعد سیاست ہوگی جی۔ اور جون جو مہینہ ہے وہ کافی سیاست کا ہوگا۔ مئی میں یہ شروع ہو جائے گی اور جون میں سیاست گرم ہو جائے گی۔ شیخ صاحب، آپ کو کوئی بڑی تبدیلی لگ رہی ہے؟ وزارت اطلاع سے تبدیلی کا سلسلہ تو شروع ہو گیا۔ شبلی فراز وفاقی وزیر اطلاعات آ گئے ہیں، معاون خصوصی آ گئے ہیں جنرل عاصم سلیم باجوہ۔ اگلے مہینے میں آپ کو کوئی اور تبدیلی نظر آ رہی ہے یا سارے اپنی سی تنخواہ میں کام کریں گے؟ دیکھیں، لوگ تو پکڑے جائیں گے دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ۔ شہباز شریف کے لیے بڑی سوچ بچار ہے۔ ایک طرف گڑھا ہے، دوسری طرف کھائی ہے، اور وہ پیش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پیش نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پر یہ خیال ہے کہ 3 کیسز بڑے اہم ہیں۔ ابھی تو میرا خیال ہے آئی پی پی کی رپورٹ ای سی سی میں تو آ گئی تھی، یا اینکرز ایک آدھے نے تو دے دی تھی، لیکن آئی پی پی کا بھی ابھی کمیشن نہیں بنا۔ اس کو ہیڈ کون کرے گا یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ساری دنیا کی نظریں آئی پی پی کے، اور آئی پی پی میں اتنے بڑے چور اور ڈاکو ہیں، اتنے بڑے ایسے لوگ ہیں جو ساری پارٹیوں کو ہی چندہ دیتے ہیں۔ بظاہر وہ ایک پارٹی سے کنیکٹ ہوتے ہیں لیکن چندہ ساری پارٹیوں کو دیتے ہیں، منشا جیسے لوگ۔ سو چینی اور آٹے والے میرا خیال ہے عید کے بعد دھر لیے جائیں گے، اور اس کے بعد کیا معاملات بگڑتے ہیں بنتے ہیں، اور سیاست ہوگی جی عید کے بعد۔ میں جون میں کافی ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہوں، اور جیسا آپ نے مزدوروں کی بات کی، مزدور تو بیچارے کے لیے یہ کرونا وائرس آئے مزدور، ایون امریکہ جیسے ملک میں آپ دیکھیں نا 3 کروڑ مزدور فارغ ہو گئے۔ ہمارے ہاں تو ویسے ہی بے روزگاری کا ایک طوفان ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 3 کروڑ مزدور وہاں یا ڈیلی ویجرز یا کام کرنے والے فارغ ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے یہاں مزدور کی کون سن رہا ہے اور کیا سنی جا رہی ہے۔ مزدور کے لیے برے حالات ہیں، اور پاکستان میں بھی غربت کی لکیر سے لوگ بہت زیادہ نیچے اور بڑھ جائیں گے، اور بڑی تعداد میں بڑھ جائیں گے۔ میں اکانومسٹ تو نہیں، لیکن میں فیل کر سکتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بڑھ جائیں گے غربت کی لکیر سے نیچے۔ شیخ صاحب، اب دونوں باتوں کو میں کمبائن کروں گا۔ آپ نے کہا کہ سیاست بھی گرم ہوگی اور یہ چور پکڑے جائیں گے جو آٹا اور چینی میں ملوث ہیں۔ اب وہ دونوں طرف سے ہوں گے تو اس کی سیاسی کاسٹ بھی ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے اندر سے سپورٹ ہے، اور ابھی بھی تھن میجورٹی ہے آپ لوگوں کی۔ اور دوسرا جو مزدوروں کی آپ نے بات کی ہے کہ آپ پہلے بھی کہتے تھے کہ سب کچھ امیروں کے لیے ہے، اور سارا سسٹم بھی وہ ایک طرح سے ٹلٹ ہے، تو بیچارے مزدور جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ ایک کرونا، اوپر سے بے روزگاری، تو یہ ہوگا کیا؟ دیکھیں، پاکستان میں طاقتور لوگ کمزور نہیں ہوتے، کمزور تر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ آئی پی پی کا ان کی اینڈ میں کیا بنے گا۔ ان سے صلح صفائی ہو جانی ہے۔ انہوں نے کہنا ہے جی ہم ریٹ تک کم کرتے ہیں، ہم سے آ کے مذاکرات کرو، اور ان کے انٹرنیشنل اس قسم کے معاہدے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہوگی کہ یہ انٹرنیشنل کورٹس میں نہ چلے جائیں۔ یہ بہت کاریگر لوگ ہیں جی، یہ سپر شور ہیں، سپر ڈاکو ہیں یہ لوگ،
اور ان کی دماغی صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑی، اور ان کے ریلیشن جو ہیں، ان کی پی آر بہت زبردست ہوتی ہے. سو مجھے خدشہ ہے کہ یہ بہت سارا ٹائم لے لیں گے آئی پی پی ٹرائل ہوتے ہوتے، اور اس کے درمیان کوئی حل نکالنے کی یہ کوشش کریں گے. اور جہاں تک آپ مزدور کی بات کریں، مزدور بیچارہ مطمئن یہاں امیر آدمی نہیں ہے پاکستان میں. غریب آدمی سے تو جس سے بھی بات کرو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جی، اللہ جس حال میں رکھے وہ خوش ہے. اور بڑے آدمی سے بات کریں، بینکوں کے بینک لوٹ کے کھا گئے، ابھی تک تو ان کی بھی رپورٹ نہیں آئی کتنے لوگوں نے قرضہ لیا اور معاف کرایا. پورا بینک ہڑپ کر گئے ہیں، ابھی بھی مطمئن نہیں ہے. پھر بھی جو مزدوروں کے نام پہ قرضہ لیں گے وہ یہ بڑے لوگ لیں گے. مزدور کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میرے نام پہ قرضہ لے لیا گیا. سو پاکستان میں میڈیا بہت سٹرانگ ہے، بہت اویئرنیس ہے، پر پاکستان میں مسائل کا بھی سمندر ہے، اور مسائل کے سمندر میں غریب آدمی غوطے کھا رہا ہے. اس کے لیے کوئی نئی روشنی یا نئی راہ نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب، آپ نے پہلے بھی کہا تھا جب رپورٹ آئی تھی کہ یہ مزید یہ بچ جائیں گے، آپ کا خیال ہے کہ آٹا اور چینی والے. اب 3 ہفتے مزید ہو گئے ہیں، کمیشن نے مانگ لی ہیں، تو یہ تو ٹائم بڑھتا جائے گا تو لوگ بھولتے جائیں گے چیزیں. ہماری تو میموری ویسی بڑی کم ہے، تو پھر یہ ایسا نہ ہو کہ سارے بچ جائیں. اگر ایسا ہوا تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. آٹا چینی والے تو شاید آ جائیں اس شکنجے میں کہ 3 ہفتے تھوڑے ہوتے ہیں. وہ آئی پی پی والا کب کمیشن بنے گا، کب اس کا سربراہ ہوگا، پھر اسے 3 مہینے کا ٹائم ہوگا، وہ پھر ٹائم مانگے گا 2-3 مہینے. سو میں نے آپ سے عرض کیا، آئی پی پی کے ڈاکو اور چور منشا جیسے لوگ جو ہر پارٹی کو چندہ دیتے ہیں، وہ ہر پاکستان کی دولت کے لوٹنے میں یہی 50-100 آدمی ملوث ہوتے ہیں، اور ان کے روٹس بڑے گہرے ہوتے ہیں. چوٹی کے وکیل ان کے اپنے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل بھی، ڈومیسٹکلی بھی. اور پارٹیوں میں ان کے ووٹ ہوتے ہیں. یہ پارٹیوں کو چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں، یہ پارٹیوں کو کمزور کر سکتے ہیں، یہ اقتدار کو کمزور کر سکتے ہیں. سو مسئلہ پھر جب اپنے اقتدار کا آتا ہے تو سوچنا پڑ جاتا ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ سے سوال ہے کہ بحیثیت شیخ رشید، کیا آپ عمران خان پرائم منسٹر سے مطمئن ہیں؟ ان کو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ملی ہے، مقتدر حلقے کیا سوچ رہے ہیں؟ ان پریزیڈنٹ سپورٹ ہے جی. عمران خان لکی آدمی ہے، کرونا بھی اس کو سپورٹ کرے گا، کرونے سے بھی وہ نکلے گا تو اس کو نیا ٹائم ہے. وہ جب کسی کرائسس میں آتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو مدد مل جاتی ہے. اور اپوزیشن بے وقوف ہے، دیوار کے ساتھ لگی ہے، وہ آپس میں بھی پھٹی ہوئی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے، یعنی یہ پہلی دفعہ اپوزیشن ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان اپنا پورا ٹائم کرے. اور اس میں سکت ہی نہیں، ان کو پتہ کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس ملک کو نہیں چلا سکتے. عمران خان جدوجہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. گو ہمارے پاس ٹیم اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ٹیکنوکریٹ ہمارے اچھے ہیں. ہم جو میرے جیسے شیخ رشید جیسے 6 کا 36 والے ہیں جو ٹاٹوں سے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی اتنی سازگار فضا نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان کے لیے سیاسی حالات سازگار ہیں، اور وہ کنٹینیو کرے گا، اور ان سارے مسائل سے وہ نکل جائے گا. مسائل بڑے آئیں گے اب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جس طرح ہر مسئلے کو عبور کرتا آ رہا ہے، ان مسائل کو بھی جو مئی کے اینڈ اور جون میں آئیں گے وہ حل کرے گا. لیکن شیخ صاحب بات کی ہے کہ عمران خان کا پولیٹیکل ایڈوائزر ہے کون؟ سیاسی طور پر ان کو کون مشورہ دے گا؟ ہر طرف ان الیکٹڈ لوگوں کی بہار ہے، تو اس میں جو سیاست ہوتی ہے اس کے اسرار و رموز عمران کو کون بتاتے ہیں؟ اس کو سب کچھ پتہ ہے جی. 2 سال میں جتنے کرائسس اس نے دیکھے ہیں، ساتھ میں وہ شروع سے جب لوگ کہہ رہے تھے وہ کرکٹ کھیل رہا تھا، وہ ساتھ ساتھ وہ فیم تھا، وہ نامور آدمی تھا، وہ اپنے فیم کو بھی انجوائے کر رہا تھا. اور وہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ اس نے 1 سیٹ سے وہ جیتا، بعد میں اس نے انقلاب لے آیا، اور اس نے شوکت خانم ہاسپٹل بھی بنایا، اور اس سے بھی لوگوں کی اسے اپریسیشن ملی. اس نے وہ کام کیے کہ دنیا کے جو صاحب حیثیت لوگوں سے، ان سے رابطے میں انہوں نے ایک ایسا کام کیا جسے لوگوں نے بڑا سراہا. وہ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں گئے، کوئی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں نہیں گئے، کسی ایم ایس ایف کا یا پی ایس ایف کا وہ صدر نہیں تھا. اس نے کرکٹ کھیلی اور ہاسپٹل بنایا، اور ٹھک کر کے سیاست میں 22 سال کی جدوجہد سے آ گئے اور وہ چھا گئے. لیکن شیخ صاحب ابھی جو ان کے ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس حکومت میں بھی وہی ہے جو کرپشن کا مانترا تھا، جو بیوروکریسی کا جو عروج تھا کہ فواد حسن فواد سارا کر رہے ہیں تو یہاں پہ اعظم خان ہیں. اسی طرح چینی اور آٹے کی رپورٹ سے اس حکومت کی بھی چیزیں یہاں ہو گئی ہیں.
پھر جو وزارت اطلاعات میں تبدیلی ہوئی ہے، مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہی پرانا سسٹم ہی چل رہا ہے، تبدیلی کہاں پہ ہے؟ دیکھیں جی، تیسری بار تبدیلی ہوئی ہے. وزارت اطلاعات بڑی مشکل وزارت ہے. پاکستان کا میں پی آئی او سب سے سٹرونگ آدمی ہوتا ہے میڈیا کے لیے. وہ کل چینج کیا ہے انہوں نے، ایک خاتون آئی ہیں کوئی. پاکستان میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، سب سے مشکل وزارت اطلاعات ہے. ناقص کارکردگی منسٹریوں کی ہوتی ہے اور ملبہ سارا انفارمیشن منسٹری پہ پڑ جاتا ہے. اب آپ شکر نہیں کرتے 4 دن سے ٹی وی میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو اس کا ریئیکشن آتا ہے. اور ایک ایسا کمبینیشن ہے، آصف باجوہ صاحب ہمارے دوست ہیں، ملٹری سیکٹری تھے مشرف صاحب کے. صدر مشرف کے ساتھ جب ہم منسٹر تھے تو یہ ملٹری سیکٹری تھے، بڑے محنتی آدمی ہیں اور ایک نیا سیٹ اپ لا رہے ہیں اور نیا سسٹم بھی لائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کی یہ ایک بہتر چوائس ہے کہ ایک شریف النفس آدمی اوپر لگا دیا اور ٹیکنیکل آدمی نیچے لگا دیا. سو یہ دونوں بندے مل کے کھیلیں گے تو اچھی کھیل ہوگی اور اس میں سے بہتری کے حالات نکلیں گے. اور اگر اب بھی انفارمیشن منسٹری ٹھیک نہ ہوئی تو عمران خان کیونکہ بڑا سینسٹیو ہے انفارمیشن منسٹری کے بارے میں نے کسی پرائم منسٹر کو اتنا سینسٹیو نہیں پایا جتنے عمران خان ہے، کیونکہ وہ ساری چیزوں کو خود دیکھتے ہیں. اس لیے انفارمیشن منسٹری سب سے زیادہ امتحان میں ہے پاکستان میں. اور میں نہیں کہتا کہ بھئی، لیکن میرے خیال میں یہ ایک اچھی آپشن ہے. ایک ٹیکنیکل آدمی جس نے آئی ایس پی آر کو چلایا ہو اور جس نے 3 حکومتوں میں بڑا امپورٹنٹ رول ہو، اس کو ایک ایسے پی ایم بنا دیا جائے. اور ایک بندہ جو پی ٹی آئی کا چہرہ ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے انفارمیشن میں پی ٹی آئی کے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور پی ٹی آئی سے ان کنٹیکٹ ہو، تو وہ دونوں کام عمران خان نے کیے ہیں. عمران خان تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، آگے یہ چلے نہ تو میں پھر کیا کر سکتا ہوں. اچھا شیخ صاحب، آپ نے خود حوالہ دیا کہ 4 دفعہ آپ انفارمیشن منسٹر رہے اور بڑے بھرپور انفارمیشن منسٹر رہے. تو جب آپ کو وزارت ریلوے ملی تھی اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ بادل ناخواستہ آپ نے قبول کی ہے. تو اس وقت آپ کی کیا چوائس تھی؟ کیا انفارمیشن بھی زیر غور تھی کبھی؟ دیکھیں، انفارمیشن منسٹر تو مجھے جب پہلے کیبنٹ بن رہی تھی اس وقت کہا گیا تھا میں اب انفارمیشن منسٹری نہیں چلا سکتا، میرے بس کا روگ نہیں ہے. بڑا دیکھیں نا، جب میں انفارمیشن منسٹر رہا اس وقت بڑی آسانیاں تھی. اس وقت فنڈنگ کے اتنے پرابلم نہیں تھے. ایک ٹی وی ہوتا تھا، پی ٹی وی. حالانکہ یہ لیسنس سارے ایک ڈکٹیٹر جس کو یہ کہتے ہیں اور آپ وزیر تھے، مشرف نے جاری کی اور میں ہی وزیر تھا. یہ جتنی بہار لگی ہے ایک ڈکٹیٹر اور شیخ رشید کی وجہ سے لگی ہے. یہ 40-50 چینل کے لائسنس میں نے جاری کیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اتنے سارے چینل، اتنا سٹرونگ میڈیا میں تو دنیا میں کہیں نہیں دیکھ رہا. میں بی بی سی، سی این این، ڈی ڈبلیو ٹی اور سی جی ٹی این چاروں کبھی کبھی تھوڑے دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں پاکستان کا میڈیا، یہی پاکستانی سارا انڈین میڈیا دیکھتے تھے، اب انڈین میڈیا نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں وہاں کیا رکھا ہے جی، بکواس ہے، ہمارے یہاں سب کچھ ہے. سو پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا بہت سٹرونگ ہو گیا. اچھا، لیکن جب ماضی ہے، فواد چودھری پہلے وزیر اطلاعات آئے، بڑے اگریسو، انہوں نے کہا کہ میڈیا کو کم ہو جانا چاہیے، فیوچر نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے. فردوس عاشق بھی آئیں تو ان کا بھی، دونوں کا موازنہ آپ کیا کریں گے؟ اور فردوس صاحبہ کے جاننے کی وجہ کیا بنی؟ اندر سے بھی مخالفت تھی، جیسی وہ گئے فواد چودھری آ گئے، خوشی کا اظہار کیا، تو وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، وہ جو بھی جائے گا وہ کسی نہ کسی سرکاری بیوروکریٹ کا ہی نام لے دے گا نا. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں، نہ فردوس عاشق چپ بیٹھ کر رہنے والی ہے اور نہ فواد چودھری رہنے والے ہیں. اور دونوں سے میرے اچھے تعلقات تھے اور ہیں. لیکن انفارمیشن منسٹری کے لیے جو وہ اپنا بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. وہ ظاہر ہے یہ انفارمیشن کا جو بندہ اس کے اندر پیٹ میں بات رہتی تو نہیں ہے، اس نے ضرور بیان کرنی ہوتی ہے. اس کو افہار آ رہا ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب موقع ملے تو وہ اندر کی سٹوری باہر لائے. جیسے آپ لکھتے ہیں اندرونی ذرائع کے مطابق، وہ جب نہیں آتی تو اندرونی ذرائع کے مطابق لیک کر دیتے ہیں کیا ہوا ہے. اچھا، لیکن جو آصم باجوہ صاحب آئے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، یہ عمران خان کی چوائس تھی، پہلے سے ہی پلان تھا، یا پھر کہیں اور سے آئے ہیں اور یہ پہلی کئی تبدیلیوں کا پہلا سلسلہ ہے، پہلا بارش کا قطرہ ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی چوائس اور وہ جو آپ اشارتاً کہہ رہے ہیں ان کی چوائس ایک ہی ہے.
ان کی لائن اور لینتھ ایک ہے. یہ باہر بڑے غلط تبصرے ہو رہے ہیں, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کی اور عمران خان میں لڑائی ہے یا کوئی, میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ آ رہی ہے. کوئی نہیں آ رہی. ادارے اور عمران خان ایک پچ پہ ہیں. اداروں کی بات عمران خان مانتا ہے اور عمران خان کی بات ادارے مانتے ہیں, اس لیے دونوں بڑی خوش اسلوبی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن جس طرح کے ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں شیخ صاحب, اب تو میجورٹی ٹیکنوکریٹس ہی ہو گئی ہے. سیاسی لوگ جو ووٹ لے کر آئے ہیں وہ سائڈ پہ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک سوال میڈیا پہ اٹھتا ہے نا, سارے سوال ہی پچھلے 10 دن سے ہر انٹرویو میں ٹیکنوکریٹ کی. بھائی کسی پی ٹی آئی کے ترجمان سے بھی یہ بات کریں نا. دیکھیں میں تو ایک ووٹ کا لیڈر ہوں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں. جب تک عمران خان کے جو مسائل ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں, وہ سمجھتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ بہتر ڈیلیور کرتے ہیں. اب اس کا میں کیا حل تلاش بتاؤں آپ کو. یہ تو کوئی پی ٹی آئی والا ترجمان جو سپوکس پرسن, اب اس سے آپ پوچھیں کہ بھی عمران خان کی کیوں یہ سوچ ہے. میں عمران خان سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی آپ ٹیکنوکریٹ سے, وہ کہتا ہے کہ ان کی ڈیلیوری بھی اچھی ہے اور ان کی کوالیفیکیشن بھی اچھی ہے, ان کی سی وی بھی اچھی ہے اور یہ مسئلے مسائل بھی نہیں پیدا کرتے. سو اس کو امریکہ, وہ بلکہ ایک دن خان صاحب کسی کو کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں بھی باہر سے ٹیکنوکریٹ زیادہ لیے جاتے ہیں. تو پھر اب میں بتائیں اس کا کیا جواب دوں آپ. شیخ صاحب یہی تو ہمیں گلہ ہے, جس سے پوچھنا ہوتا ہے اس سے آپ جو سوال نہیں پوچھتے. نہیں شیخ صاحب, اب پی ٹی آئی میں کون سیاسی جس سے پوچھنا ہوتا ہے اس سے آپ سوال نہیں پوچھتے. سر کوئی سیاسی بندہ رہ ہی نہیں گیا, سارے ٹیکنوکریٹ ہیں, ان سے ہم پوچھ کر کیا ملے گا. آپ پھر سیاسی آدمی ہیں, 1985 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جوائنٹ آف لال حویلی. سیاست میں آپ کا ایک طویل سفر ہے نا, تو پھر سیاسی بات پھر آپ سے کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اور جواب بھی ہمیں اچھا ملتا ہے, تو اس وجہ سے آپ سے پوچھتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ اب آ جائیں دوسرے ایشوز. حکم کریں, حکم بجا لاتے ہیں, حکم کریں آپ. سر اب آ جاتے میں نے بتا دیا عمران خان اس کا کیا جواب دیتا. لیکن سر یہ تو امریکہ میں صدارتی نظام ہے. پھر ابھی مصر میں آپ دیکھیں کہ سی سی صاحب نے, جو صدر ہیں ان کے, انہوں نے ایمرجنسی بھی لگا دی ہے. تو اگر کوئی سیاسی بھونچال آتا ہے, گڑبڑ ہوتی ہے, کورونا بھی ہے, تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی ایمرجنسی لگ جائے, عمران صاحب سب کو فارغ کر کے کہیں گے چلو اب نئے سسٹم سے کام کرتے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے وہ جمہوریت کے جھنڈے تلے ہی چلے گا. لیکن اپوزیشن میں کوئی صحیح نہیں ہے, کیوں ایسا کرے گا. اپوزیشن کوئی تھریٹ نہیں ہے, ختم ہو چکی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی, بالکل ڈیڈ ہے. ان کی کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. شیخ صاحب کیا سیاست ابھرتی ہے, لوگوں کے کیا رد عمل ہے, کیا لوگ, ایک نئی لہر اگر لوگوں میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے. اس کا رسپانس نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں. اور وہ اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور بحث جو چل رہی ہے وہ 18ویں ترمیم کے متعلق ہے کہ 18ویں ترمیم میں غلطیاں ہو گئیں. اب بہت متواتر سے یہ بیانیہ آ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو نیب آرڈیننس ہے اس کو بھی دوبارہ سے اجرا. تو کیا نیب آرڈیننس بہانہ اور 18ویں ترمیم نشانہ, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, دونوں کا باہمی ربط؟ میرا خیال ہے دونوں میں ابھی بڑی دیر ہے, لوگوں میں بڑی جلدی ہے, جعلی مسودے آ رہے ہیں. سو میں آپ کو سب سے بڑی یہی خبر دے سکتا ہوں کہ دونوں میں بڑی دیر ہے. کہ نہ ادھر حکومت کچھ میں ہوگا ابھی نہ ادھر ہوگا. وہ وقت نہیں آیا کہ ایک بہانہ بنے اور ایک نشانہ بنے. اب آ جاتے ہیں شیخ صاحب, نیب کا ذکر اور آیا. ویسے بھی اسد کیسر کو کرونا ہو چکا ہے, اللہ اس کو صحت دے, تو 14-15 دن تو یہی ہو جائیں گے, تو پھر آگے عید آ جائے گی. سو ٹائم کافی ہے, ریلیکس رہیں آپ, کوئی جلدی نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ آ جاتے ہیں نیب کے بارے میں. آپ کہتے ہیں شہباز شریف آپ کے دوست ہیں, لیکن جب آپ نے بیان دیا دم والا تو اسی وقت نیب سے آ گئی, ان کا بلاوا بھی آ گیا. لوگوں نے کہا کہ شیخ صاحب نے جان بوجھ کر شہباز شریف کو پھنسایا ہے. اور ابھی آپ کا تھوڑا سا نا جو دوستی ہے لگتا ہے کم ہو رہی ہے, کہ اب آپ جس طرح کی بات کرتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف آپ نے باتیں ایک دو کی ہیں, بیان دیے ہیں. یہ ہو رہا کیا ہے, دوستی خراب ہو گئی ہے؟ دیکھیں, ہم ملے تو کبھی بھی نہیں 10 سالوں میں, ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہیں. اب وہ شہباز شریف بڑے ہیٹ شرٹ اس نے بڑے خریدے ہیں اس دفعہ, بڑی شاپنگ کی ہے وہاں سے, جیکٹس اور ہیٹ کا اس نے پورا ایک بستر بند اکٹھا کر کے لایا. اب کہیں تو اس نے دکھانی ہے, اب اس کو موقع نہیں مل رہا. یہ نہ ہو نیب کی عدالت میں دکھائے وہ. سو مجھے تو نیب جو ہے امینڈمنٹ میں کبھی کافی وقت دکھائی دے رہا ہے. اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس سیریس ہیں. سلمان نے آنا ہی نہیں, اسحاق ڈار نے آنا نہیں. جب گئے تھے میں نے کہا تھا یہ نہیں آ رہے بھئی, یہ نکل گئے ہیں پرائم منسٹر کے جہاز میں. میں نے اس وقت کہا تھا وہ نہیں آ رہے. اور اب جو حالات, وقت کے تقاضے بدلتے جا رہے ہیں,
میرے خیال میں نیب دوبارہ انگڑائی اور توانائی لینے جا رہے ہیں. یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم نشانہ ہے اور نیب بہانہ ہے، دونوں میں ابھی بڑا وقت ہے. میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. اچھا، لیکن شیخ صاحب آپ ایک اور ایشوز کی طرف ہی تھوڑا سا بات کرتے ہیں. نیب کا جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی ٹائم لگ جائے گا، سب چیزیں ہیں، لیکن جو آنے والی صورتحال ہے وہ تو کافی ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے. جس طرح آپ نے کہا گرفتاریاں ہوں گی، کرپشن کا نیریٹو آئے گا، تو پھر ایک دم سختی آ جائے گی دونوں طرف سے. لیکن سرکاری لوگ بھی اب دھرے جائیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اپوزیشن کے لوگ دھرے جائیں. جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو ہاضمے کی پھکی ملے گی. شیخ رشید سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا شیخ صاحب، اب ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے نا، اب چیف جسٹس صاحبان کی بھی جو ایج ہے 65 ہے، ججز کی بھی اسی طرح اب 63 ہو گئی ہے، 60 ہو گئی ہے ایج ہر جگہ پہ. ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ساری اس سے بڑھ چکی ہے. عمران خان صاحب ہو گئے، زرداری صاحب ہو گئے، نواز اور شہباز ہو گئے. تو مستقبل کیا ہوگا؟ کیا مریم یا بلاول یا پھر میرے عزیز ہم وطنوں ہوگا کیا؟ کچھ نہیں پاکستان کے بارے میں آپ پریڈکشن دے سکتے ہیں. یہاں ملک نے تو چلنا ہے، ملک نے ترقی کرنی ہے. سارے سیاستدان جو ہے وہ میرے اور عمران خان کے سمیت 70 کے ارد گرد ہیں. نواز شریف کا اور اس کا تو آپ نے نام لے لیا. کوئی ایک سال ماتمی سال آ جائے گا سب کا، تو پھر دیکھیں قوم کیا فیصلہ کرتی ہے. دنیا میں تو دیکھیں نا 34 سال کے لیڈر آ گئے ہیں، اور یہاں 34 سال تک آدمی کا تعارف ہی نہیں ہوتا، اور 34 سال تک بندے کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں بنتا یہاں پہ. سو پاکستان میں جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ آخری 5 اووروں پہ کھیل رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اللہ معلوم، اللہ جانے کون بشر ہے والی بات ہے. لیکن میں مریم نواز، اللہ کے کاموں کا مجھے پتہ کوئی نہیں. مریم نواز جس طرح کھیلی ہیں، کوئی اچھا کھیل نہیں کھیلا اور ان کا مستقبل نہیں دیکھ رہا. اور اسی طرح جو پولیٹیکل ویکیوم اگر آ گیا، کیونکہ ساری لیڈرشپ وہی ہے، کوئی نیشنل لیول کا لیڈر نہیں ہے، لوگ کس کو فالو کریں گے؟ تھوڑی سی افراتفری نہیں آ جائے گی، ابہام نہیں آ جائے گا، یا لیڈرشپ آپ کے خیال میں ابھر کر آ جائے گی؟ آ جاتا ہے جی. خلا میں لوگ جلدی لیڈر بنتے ہیں. جی خلا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لیڈر پیدا کر دیتا ہے. عمران خان نے 2 بڑی پارٹی لیڈریوں کے درمیان میں سے وکٹ نہیں نکالی. لوگ سارے مذاق اڑاتے تھے، ایک پارٹی کا لیڈر ہے، جس طرح میں ایک پارٹی کا ایک ووٹ کا لیڈر ہوں. یہی لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک ووٹ کا اور ایک پارٹی کا لیڈر ہے، ایک سیٹ کا لیڈر ہے. تو اللہ نے اس 2 وکٹوں کے درمیان میں سے اس نے بال اپنی حکمرانی نکالی ہے. سو مجھے اسکول میں استاد کہا کرتے تھے کہ شیخ رشید، جب خلا پیدا ہوتا ہے، جب کیا کہتے ہیں چھٹائی ہو جاتی ہے، جب رائٹ، اللہ بندے نئے پیدا کر دیتا ہے. اللہ اس نظام کو نئے بندوں کے ساتھ چلا دیتا ہے، اور وہ نئے بندے بہت جلدی اپنے کام کو چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ جو لیڈرشپ کا ویکیوم کی میں بات کر رہا تھا، اس پہ پولیٹیکل ڈائنیسٹیز بڑا رول پلے کرتی ہیں کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا نواسا. تو وہ آئندہ آنے والے جو نیا پاکستان ہے اس میں یہ چیز چلے گی یا ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں انڈیا، بنگلہ دیش پاکستان میں تو چل رہی ہے، سری لنکا میں بھی، پاکستان میں کم پڑ گئی ہے. عمران خان کو تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کے والد کی سیاست تھی یا وہ ملازم تھا، کیا تھا، کسی نے اس کو بحث نہیں کیا، وہ آ گیا. اسی طرح لوگ اگر منہ بنائیں اور چھاتی دھاگے کو لگائیں تو آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر عمران خان یہ کام کر سکتا ہے تو ہمارے لوگوں کے جانے کے بعد کوئی نئی نوجوان قیادت بھی اسی طرح سے لانچ کر سکتی ہے مہم کو، اور اسی طرح سے آگے آ سکتی. اچھا اب عمران خان کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ان کا تھا پنجاب کا. عثمان بزدار صاحب ان کو مسلسل بیک کر رہے ہیں. جس طرح عمران خان کو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ملی ہے، عثمان بزدار صاحب کو بھی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ملی ہے. ایک چیف سیکرٹری والا ماڈل آیا تھا، ایون وہ بھی واپس لے لیا عمران خان نے. اب چیف سیکرٹری صاحب واپس آ گئے ہیں، سیکرٹری انٹیریئر بن گئے. تو بزدار صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، اور کیا عمران خان کے لیے یہ واٹر لو تو ثابت نہیں ہوگا پنجاب؟
نہیں جی، اب تو وہ بھی بہتر کام کر رہا ہے. اب دیکھیں روز فرنٹ پیج پہ اس کی فوٹو لگی ہے, روز ٹی وی پہ اس کی بزدار کی کوریج ہو رہی ہے, وہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں 2 سال تک ٹی وی میں آنے کے بعد اب کوئی لوگ اس کو عجوبہ سا نہیں سمجھ رہے, اس کو مہمان اداکار نہیں سمجھ رہے, اس کو جینون چیف منسٹر سمجھ رہے ہیں. اور عمران خان نے کیا کہ دونوں صوبوں میں اس نے اپنے نئے کیا کہتا ہے وقار یونس کے وقار یوسف کیا کہتا ہے وسیم اکرم پلس وہ متعارف کرائے ہیں, اور وسیم اکرم پلس متعارف کرائے ہیں. تو وہ کام ٹھیک چل رہا ہے. عمران خان بھی لک آفٹر کر رہا ہے دونوں صوبوں کی, اور دونوں چیف منسٹر بھی ٹھیک چل رہے ہیں. کیا کسی کو کیا شکایت ہے ان سے؟ اور عمران خان نے تو ایک دفعہ لاہور میں مجھے کہا تھا کہ میں اور بزدار اکٹھے جائیں گے, پھر پیچھے میں اب اس کا کیا جواب دوں آپ؟ یعنی مہر سب تصدیق ثبت کر دیا انہوں نے. لیکن اب آ جاتے ہیں مافیاز کی بات پہ. شیخ صاحب مافیاز تو ادھر ہی موجود ہیں. آپ نے خود ذکر کیا تھا کہ جی چینی مافیا آپ کو چین میں دھمکیاں دے رہا ہے, چینی مافیا. اسی طرح واجد ضیاء صاحب جو کہ وہ ہیڈ کر رہے تھے پورا اس کو جو انکوائری تھی, وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی دھمکیاں ملی ہیں. تو یہ مافیاز کیسے کنٹرول میں آئیں گے؟ کیا جب تک کوئی نشان عبرت نہیں بنے گا تب تک کنٹرول نہیں ہوں گے؟ پتہ نہیں, میں تو مایوس ہوں. میں نے تو ایوب خان میں بھی یہ بڑی تحریک چلائی 68 میں ان مافیا کے خلاف, بھٹو کے دور میں چلائی, جنیجو کے دلائی, جو یہ بہت طاقتور لوگ ہیں. آپ نے جو ایڈیبل آئل والا جو 90s کے بڑا آخر میں جو مشکل بات کی تھی اس کا بھی آپ کو اس میں تو میں پھنس گیا تھا. کہاں یاد کرایا آپ نے؟ اس میں تو میں پھنس گیا تھا. وہ سارا ایڈیبل آئل پانی نکل آیا. اب بتائیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ منسٹر جو ہے یہ سارا گھی کھا گیا, گھی چور. آپ دیکھیں نا, گھی چور میں بن گیا. بڑا کمال کا کیس تھا جی, کہ وہ پورے لاک کیے, پورے تالے لگائے, اوپر سلیں بھی لگائیں, اور جب شہادت کی باری آئی تو وہ سلیں بھی قائم تھی, اور اندر سے جو گھی تھا ناقص, جو ایڈیبل آئل کا کیس تھا, اس میں پانی نکل آیا. شکر کرے میں سزا نہیں ہو گیا. کیس میں نے چوروں کے خلاف کیا, گھی چوروں کے, پھنس میں خود گیا جی. اور جتنی شاتیں تھیں میری, وہ میری الٹ چلی گئی. بڑا آدمی بڑا طاقتور ہوتا ہے جی. 1-2 کروڑ روپیہ کسی کو لگا دے, یہاں بڑے بڑے لوگ بدل جاتے ہیں. 1-2 کروڑ روپیہ تو بڑی دور کی چیز ہے جی. 10-20 شاتیں, 10-10 لاکھ روپیہ لگائے تو سارا کیس بدل جاتا ہے. تو یہ شکر ہے میں بچ گیا آج, ورنہ سیاست میں ہی نہ ہوتا. لیکن جو چینی اور آٹا والے ہیں یہ بھی اسی طرح بچ جائیں گے کہ بیچ میں سے کچھ اور برآمد ہو جائے گا, کوئی کسی اور بڑے پہ الزام اسٹرانگ لگ ہیں جائے گا, چھوٹے لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا. چینی آٹے کا تو مجھے یقین ہے کہ یہ پھنس جائیں گے. ان کے کیس اسٹرانگ ہے. آئی پی پی نہیں پھنسے گی. عمران خان کا بہت بڑا چیلنج ہوگا. مجھے آئی پی پی نظر لاتی ہے کہ اصل حکمران یہ کورٹوں میں چلے جائیں گے. آپ دیکھیں گے, کہیں گے, ہم کہیں گے, سیاستدان کہے گا ہم کیا کریں, یہ عدالتوں میں چلے گئے. بڑے گہرے روٹس کے لوگ ہیں. اصل حکمران یہ ہے, یہ اقتدار بناتے ہیں اور گراتے ہیں. یہ پارٹیوں کو اشارہ کر, تمام پارٹیوں کو یہ فنڈ دیتے ہیں. میں اتنا بڑا الزام لگا رہا ہوں ان پہ کہ کوئی پارٹی ایسی نہیں جس کو یہ فنڈ نہیں دیتے, شیخ صاحب یہ تو پھر ڈاڑے لوگ تاکہ ہیں. آواز منہ بند رہے پارٹیوں. لیکن یہ ڈاڑے لوگ ہیں تو کوئی ان کو نکیل کون ڈالے گا؟ اب دیکھیں کیبنٹ میں بھی آپ کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ شامل ہیں. ہر لابی کا کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پہ ہے جو اس کے تحفظ کے لیے موجود ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کون کیسے ڈیلیور کرے گا؟ کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا, ایک کیبنٹ میں, جب سے میں کیبنٹ میں ہوں, 2-3 شوگر مالک تو ضرور ہوتے ہیں. یہ تو چھوڑیں کہ ان کا کیا ہوتا ہے, وہ کیبنٹ ممبر بھی ہوتے ہیں. 5 فیکٹری ہیں اور کیبنٹ ممبر ہوتے ہیں. فردوس عاشق اوان نے بھی کل سوشل میڈیا پہ کیا کہ میں پریس کانفرنس کروں گی 11:15 بجے, لیکن پھر آدھے گھنٹے بعد ہی انہوں نے واپس لے لیا اور کہا کہ سیالکوٹ میں جا رہی ہوں, ان کے بھائی کا میرا خیال ہے برسی ہے. تو یہ اچانک تبدیلی کیسے ہو گئی, یا یہ آگے کستانی ہے اس کی؟ مجھے نہیں پتا کیا اس کے سوچ, لیکن میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ سیاستدان کو ایسی خارش کی بیماری ہوتی ہے, وہ رہ نہیں سکتا. اچھا, وہ کسی نہ کسی وقت اس کو شروع ہو جاتی ہے. سو مجھے نہیں پتا کہ فردوس عاشق اوان اس پہ کیا کریں گی, کیا نہیں کریں گی. آئی ڈونٹ نو. جب وہ کریں گی اس کے بعد میں تبصرہ کروں گا. اچھا شیخ صاحب اب آ جاتے ہیں کہ اگر وہ کریں گی, اگر کریں گی تو ٹھیک ہے. لیکن اب ایک اور چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے آئندہ آنے والے الیکشنز. ابھی ظاہری بات ہے بڑی پہلے بات ہے, لیکن ابھی مڈ ٹرم تو تقریباً اس سال کے آخر میں ہو جائے گی. تو اگلے الیکشن میں کیا بلہ چلے گا؟ کیا ایسی کارکردگی یا پرفارمنس ہے کہ لوگوں میں جا سکیں؟ کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں, آپ جا کر لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو آپ اپنا علیحدہ قلم دبات یا بلہ ہی اگلے الیکشن میں ڈومینیٹ کرے گا؟
دیکھیں جی میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں، اور میں کوئی پارٹی کو بڑھاتا نہیں، میری سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے، لیکن ٹی وی کے اندر میں کوئی ممبرشپ بھی نہیں بناتا، کوئی دوسرا ووٹ بھی نہیں کھڑا کرتا. میرے لیے ایک قلم دعات کافی ہے. باقی میرا بھتیجا بلے سے لڑ رہا ہے اور دوسرا بھانجا بھی بلے میں ہے، تو میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. میں ذرا فری لانسر کے طور پر ایم این اے یا وزیر رہنا چاہتا ہوں. میں قلم دعات سے ہی لڑوں گا اور عمران خان کے ساتھ رہوں گا. لیکن اب دیکھیں الیکشن ہوں گے اگر لڑا تو اچھا یہ بھی آپ دیکھیں نا، اگر میرا نالا لئی ہو جاتا ہے اور اگر ایم ایل 1 ہو جاتی ہے تو پھر میں نے کیوں لڑنا جی الیکشن؟ میرے زندگی کے مقصد پورے ہو جاتے ہیں. 3-4 یونیورسٹیاں میری ہوگی، مجھے مل گئی نئی یونیورسٹی، سٹائی ٹاؤن کی یونیورسٹی مل گئی، آئی ٹی اور مل جائے گی. ایک نالا لئی کا مسئلہ میرا اور ایک ایم ایل 1 کا مسئلہ ہے، باقی تو پھر پنڈی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی پھر آپ کہیں گے 60 تعلیمی ادارے ہم نے بنا دی ہیں کہ پھر حق ادا ہو جائے گا. انف از انف، بندے کو بریا میلہ چڑھنا. ہاں اچھا لیکن اب تھوڑا سا بس یہ 2 چیزیں ہیں میری زندگی کی رکاوٹ. ٹھیک، اب آ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ 2022-23 کی الیکشن کی جو ڈیٹ آ رہی ہے 2023 ہے. جو ایک پیج پہ ہے نا جو مفاہمت ہے وہ 2022 تک ہے. اب 2022 سے کیا الیکشن ذرا ایک سال پہلے ہو جائیں گے تاکہ ایک ہی پیج پہ ساری چیزیں ہو جائیں؟ کیونکہ اس کے بعد ایک سال بڑا خطرناک ہے نا، چینج اوور ہوگا نہ صرف عدلیہ کا بلکہ ہر جگہ کوئی پہ. خطرناک نہیں. دیکھیں 4 سال بعد ساری پارٹیاں الیکشن میں چلی جاتی ہیں. 3 سال کے بعد 3 سال پہلے کسی پارٹی کے لیے پرسکون سال ہوتے ہیں. اس کے بعد کٹی کٹا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد وزارتوں کا گند باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. وزیروں پہ الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد لوگوں کی امیدیں نا امیدوں میں بدل چکی ہوتی ہیں. چوتھا سال جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ الیکشن کا ہی سال ہوتا ہے. لیکن آپ جو بات وہ آپ کہہ رہے ہیں، الیکشن بھی وہی کرا کے جائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ. اچھا اب آ جاتے ہیں شیخ صاحب آپ کی وزارت کے بارے میں بھی. اب یہاں پہ کچھ الزامات بھی آپ پہ لگے تھے کہ جیسے آپ نے ٹرینیں چلائیں تھیں تو جو مخالف لابی ہے وہ ایکٹیو ہو گئی کہ شیخ رشید صاحب نے ریزرو ختم کر دیا، جو بھی ٹرینیں تھی لگا دی، جس کی وجہ سے حادثات ہوئے، باقی چیزیں بھی سارا نظام دھرم بھرم کر دیا، لیٹ ہونا شروع ہو گئیں کہ شیخ صاحب نے بہت جلدی کی اور اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے کیا شیخ صاحب نے. بات تو ٹھیک ہے. اب میں نے خسارہ ختم کرنا تھا. دنیا میں کسی جگہ پیسنجر کو نفع نہیں ملتا. پیسنجر سے ہم نے 6 بلین ڈیفیسٹ ختم کیا. اب دیکھیں نا 5 ارب روپیہ میرا مہینے کا نقصان ہے. میں نے تو کل بھی خان صاحب سے کہا مجھے ٹرینیں چلانے دو، میں فاصلے سے چلا لوں گا. اب آپ نے تو میڈیا نے پرفارمنس مانگنی ہے. یہ تو نہیں ماننا نا کہ کرونا ہو گیا 3 مہینے 5 ارب روپیہ مہینے کا میرا نقصان ہے. جی میں کس کو منہ دکھاؤں گا؟ اور کل پرائم منسٹر بھی کہہ رہا تھا کہ کیا کریں گے. میں نے کہا جی میں کیا کروں گا، آپ بتائیں. اب آپ لاک ڈاؤن ہے، باہر رینجرز کھڑی ہے ریلوے اسٹیشنوں کے آگے. جب تک پیسنجرز کا ٹرینیں نہیں چلیں گی، رکشے نہیں چلیں گے، ٹرین پہ کیسے لوگ آئیں گے؟ فریٹ ہم چلا رہے ہیں، دنیا کے سارے کنٹینر بند پڑے ہیں. سب سے زیادہ نقصان کسی ادارے کو ہوا ہے اس وائرس کا تو وہ ریلوے کو ہوا ہے. پی آئی اے پھر چل پڑی ہے، وہ باہر سے مسافر لا رہی ہے اور ڈائریکٹ لا رہی ہے نیو یارک سے. ہمیں جو لوگ کہتے ہیں اس میں کافی سچائی ہے، لیکن یہ بھی ایک حل ہے. ہمارے پہ جو الزام ہے کہ وہ یہ نہیں کہ بالکل ہی غلط الزام ہے. ہم نے ٹرینیں 142 روز کی چلائی ہیں جی. ویسے تو میں پچھلی دفعہ 152 کر کے گیا تھا جب میں نکلا تھا ریلوے سے. لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے. لوگ گھر سے ٹرین 70% آبادی میں سے ٹرین گزرتی ہے، اور اگر اس کو ٹرین مل جائے تو یہ سارا میرا خواہش ہے کہ سڑکوں کا لوڈ جو ہے وہ ٹریک پہ تبل جائے. اور حل صرف ایم ایل 1 ہے، اور ایم ایل 1 بنے گا انشاءاللہ. عمران خان کے دور میں بنے گا، یہ آخری امید ہے. یہ جتنے پیسے پلوں پہ، سڑکوں پہ اور کارپیٹڈ اربوں 36 کے کتنے بلین ڈالر ضائع کیا ہے، یہ 9-10 ارب روپے ٹریک پہ پڑے ہوتے. پاکستان کا سارا لوڈ ٹریک پہ ہوتا. میں نے مشرف کو بھی کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے کابل تا اسلحہ سارا ریلوے کے ذریعے جائے. امریکہ کو کہو ٹریک بنا دے. اب چین ٹریک بنا رہا ہے. ہر روز عمران خان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دیکھنا یہ گاڑی سلپ نہ ہو جائے. چین اس وقت پوری تیاری میں ہے یہ ایم ایل 1 بنانے کے لیے. یہ نہ ہو ہم پہ کوئی انٹرنیشنل دباؤ پڑ جائے. اور انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے ایم ایل 1 1875 کلومیٹر کراچی ٹو پشاور ڈبل ٹریک کے رستے میں روڑے اٹکا دیں.
ہماری ساری ٹرانسپورٹ سیدھی ہو جائے گی ML1 کے بغیر ریلوے ٹھیک نہیں ہوگی. 1861 کا پرانا ٹریک ہے, شیخ رشید کیا کر لے گا, 150 سال پرانا ٹریک ہے. اچھا شیخ صاحب, ابھی کیا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے سب چیزیں بند ہیں, تو ML1 کے لیے بڑا آئیڈیل ٹائم ہے, نہ کوئی ٹرینیں روکنی پڑیں گی, سب کچھ رکا ہوا ہے. یہ آئیڈیل موقع ہے کہ پلوں کی مرمت کریں, ٹریکس کی کریں, چائنیز کو لے کر آ جائیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور سارا کام کریں. تو اس میں کیا رکاوٹ کیا ہے, ابھی کیا کباہت کیا ہے, اور یہ کب تک ختم ہوگا ML1؟ اس کے کوئی رکاوٹ نہیں. PC1 جمع کرایا ہوا ہے, پلاننگ PC1 جمع کرایا ہوا ہے. PC1 ہم نے جمع کرا دیا ہے پلاننگ منسٹری میں. اسد عمر کی بھی سپورٹ حاصل ہے, اللہ کی مدد حاصل ہے. اللہ نے یہ کام 14 سال پہلے میں نے دستخط کیے تھے ایز اے منسٹر, اور انشاءاللہ 14 سال بعد اس دفعہ میرے دور میں شروع ہوگا. مجھے اللہ کے حضور نبی کے صدقے میں پوری امید ہے کہ 14 سال پہلے جو مجھ سے اس نے دستخط کرائے تھے اس کے معاہدے پہ, وہ مجھ سے ہی شروعات کرائے گا, اور انشاءاللہ چائنیز پریزیڈنٹ شیعان اس معاہدے کے دن, اس اجرا کے دن پاکستان آئے گا. شیخ صاحب اس کی ڈیٹ کیا ہے متوقع, اور یہ ختم اینڈ ڈیٹ کیا ہے, شروع اور اینڈ کی ڈیٹس اگر ہمیں بتا دیں. دیکھیں ابھی تو اب تو بس PC1 ہم نے دے دی, ہم نے تو اپنا کام مکمل کر دیا جی. اب قرضہ کس شرح پہ ملنا ہے, کتنے فیصد ملنا ہے, اس کی یہ پلاننگ منسٹری اور فنانس منسٹری کا کام. اور ڈیوریشن یعنی شروع ہو جائے گا تو ختم کتنے سالوں میں ہوگا؟ 5 سالوں میں. 5 سالوں میں, یعنی اس کا مطلب ہے اگلا الیکشن آپ کو لڑنا پڑے گا تاکہ کمپلیٹ ہو جائے یہ چیز. اللہ کو دیکھو کیا منظور ہے. اچھا شیخ صاحب, دوسرا اب جو ریلوے کا ایک اور ایشو ہے کہ آپ کے پاس جو نفری ہے, مین پاور ہے, وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے بعد اور فوج کے بعد سب سے زیادہ نفری ریلوے میں ہے, پلس پینشنرز کا آپ کے اوپر ایک زیادہ ایک بوجھ ہے پورا, ساتھ ساتھ جو ڈیلی ویجز والے جو کولیز ہیں, جو کام کرتے ہیں, پورا جو ملکہ اسٹاف ہے وہ بھی ہے. تو یہ جو کرونا کا کیسے آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں اس کو, اور اس کا حل کیا ہوگا, یعنی کیسے آپ لوگ ان کو, تاکہ سب کو سسٹم بھی چلے, پینشنز بھی ملیں, تنخواہیں بھی ملیں, کیسے مینیج کریں گے؟ کسی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے ریلوے میں جس کو پینشن یا تنخواہ نہ ملی ہو. اگر نہ ملی ہو تو وہ آپ کو فون کر کے میری شکایت کرے. ہم نے مینیج کیا ہے. ہم عمران خان صاحب کے بھی مشکور ہیں اور شیخ حفیظ کے بھی مشکور ہیں کہ ہم نے سبسڈی لی ہے تاکہ لوگوں کی صرف تنخواہ اور پینشن دی جا سکے. اور شیخ صاحب ایک اور چیز کہ جو ریلوے میں حادثے ہوئے ہیں آپ کے, اور کوئی 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کر رہے, صرف تنخواہ اور پینشن. شیخ صاحب ایک اور کنٹروورشل چیز کہ آپ کے جو ٹینیور میں جو حادثے ہوئے ہیں ان کی رپورٹس پبلک نہیں ہوئی ابھی تک, جس طرح باقی چیزیں آ رہی ہیں. کوئی دیکھ ڈرائیور پہ الزام اور ویسی ٹریک پہ کوئی پراپر انکوائریز کو کہہ کر نا کہ کازز ہو تاکہ آئندہ کے فیوچر کا تدارک ہو سکے. دوسرا عمران خان کہتے ہیں کہ جو جب بھی حادثہ ہو سب انکوائری ہوئی ہیں, سب انکوائری ہوئی ہیں, افسروں کو نکالنا. جی پر وہ بس یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے, لیکن میں جب سے زندگی میں آیا ہوں, میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ 1861 کے ٹریک پر ریلوے کو ہم سیفٹی کے ساتھ چلانا بھی بڑا مشکل کام ہے. اتنی بڑی بات میں خود کہہ رہا ہوں, تو اسی لیے ML1 میں کہتا ہوں ہو جائے, اور میرا مرنے کے بعد یہ نام رہے کہ میں نے اس کی شروعات کی تھی. بنیاد بھی اس نے میں نے رکھی, اور دنیا میں سازش ہو رہی ہے ML1 کے خلاف. اس کو ناکام کرنے کے لیے بھی میں پوری کوشش کر رہا ہوں. رپورٹ ساری آتی ہے ایکسیڈنٹس کی, لیکن ریلوے میں 70 سال سے یہ کام ہو رہا ہے, لیکن افسر بچ جاتے ہیں اور چھوٹے بیچارے ملازم میں سزا کے گیڑے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ریلوے ایک ایسا ادارہ ہے جس میں جو بھرتی ہوتا ہے یا آتا ہے وہیں سے ریٹائر ہوتا ہے. اب پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ ریلوے میں باہر سے لوگ بھی آئیں اور یہاں سے بھی باہر جائیں. یہ ہوگا تو پھر تھوڑی سی بہتری آ جائے گی. اور آخر میں جو پنڈی کے لیے جو نالا لئی ایکسپریس وے, جس کو شیخ رشید ایکسپریس وے, پہلے مشرف کے زمانے میں پریزیڈنٹ مشرف جب تھے تب اس کا تھا, پھر یہ پس پش چلا گیا, اب دوبارہ سے آ رہا ہے. تو اس کی کیا ٹائم لائن ہے اور کتنا آپ اس کو پرسو کر رہے ہیں کہ کب سے شروع ہو کر وہ کب ختم ہوگا, وہ کتنے سالوں کا پروجیکٹ ہے؟ اس کے پیچھے اب لگا ہوا ہوں. کل پرسوں بھی میں نے میٹنگ کی ہے. یہ اب 71 بلین کا ہو گیا ہے, جو ہم نے 26 بلین سے شروع کیا تھا. تو اب آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے, کچھ آبادیاں بھی راستے میں آ گئی ہیں, مسائل بھی ہیں. انشاءاللہ تعالی بس یہی 2 پروجیکٹ رہ گئے ہیں. تعلیم ہماری مکمل ہو گئی جی, ہاسپٹل ہمارا مکمل ہو گیا. یہ ماں بچے کا ہاسپٹل کل میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے. میں نے کہا ایسے ہی صوبے میں دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ فیڈرل میں پمز کے بعد دوسرا ہاسپٹل یہ ہو جائے گا جی, اور پولی کلینک اور پمز کے بعد تیسرا ہاسپٹل یہ ہو جائے گا, تو بہتر ہوگا, فنڈنگ زیادہ اچھی ہوگی. 14 اس میں آپریشن تھیٹر بنائے ہیں, موسٹ ایکسیلنٹ
ایکسٹرا آرڈینری ہاسپٹل ہوگا، اور اس کے بعد یونیورسٹی ہماری تیسری بھی چوتھی بھی شروع ہو جائے گی. تو ایجوکیشن ہیلتھ ہمارا مکمل ہو گیا، اب نالا لئی رہ گیا ہے. اور ہم نے ہر جس جگہ کے ساتھ ڈھوک کھبا، ڈھوک لائی بخش، ڈھوک نجا نجو، ڈھوک رتا، جس کے ساتھ ڈھوک کا لفظ آیا، جہاں انگریز نے رکھا تھا کہ یہاں سے اس نے لیبر لینی ہے، وہاں ہم نے بچیوں کا اسکول اور کالج بنایا شاندار. جہاں آپ کو پنڈی میں ڈھوک کا لفظ نظر آئے وہاں آپ جائیں. میں نے انگریز سے کو شکست دی ہے اللہ کے حکم سے. ہر اس جگہ جس کا نام انگریز نے ڈھوک رکھا تھا وہاں میں نے اسکول اور کالج بنایا ہے، اور اب ہسپتالوں کی طرف جا رہا ہوں. اچھا شیخ صاحب، یہ تو پنڈی کی بات آپ نے کر دی، لیکن ایک اور نیریٹو بھی تھا کہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی. سوئس اکاؤنٹس کا ذکر ہو رہا تھا کہ سوئس اکاؤنٹس کی رقم کہاں ہے شیخ صاحب؟ ساتھ ہی ساتھ ذکر ہو رہا تھا کہ جی نواز شریف کی کرپشن، زرداری صاحب کی کرپشن، وہ پیسہ کدھر ہے شیخ صاحب؟ بس ان کے کفن میں بھی جیبیں لگی ہوں گی، یہ کفن میں چیک بکیں لے کے جائیں گے. لیکن شیخ صاحب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں جب تک ہم اس کا کوئی حساب نہیں دیں گے، اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو مستقبل بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہو سکتا. بس اب تو جو کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان کو ٹھیک کر لیں. یہ چور کہاں جائیں گے؟ ان کے نصیب میں نہیں ہے لوٹی ہوئی دولت. آپ دیکھیں ان کی اولادیں لڑیں گی مریں گی ان لوٹی ہوئی دولتوں کی خاطر، اور ان کو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے یہ لوگ. فائنل جو آپ سے آخری سوال ہے وہ مستقبل کی، یعنی لیگیسی آپ کی، عمران خان کی، جو پوری ایک جنریشن ہے نا، ان کی لیگیسی کیا ہوگی، اور پاکستان میں آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ کیا پاکستان ابھرے گا؟ جو ایک خواب تھا جو پاکستان کو بنانے والوں کا تھا، کیا وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا؟ بالکل ابھرے گا. پاکستان ترقی کرے گا. ہم تنزلی کر سکتے ہیں، ہماری نیتوں کی ہمیں سزا مل سکتی ہے اگر ہم بدنیت ہیں تو، لیکن پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں، غریب کا خون بہا ہے، جتنی لوگوں نے جدوجہد کی ہے، سچ کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، بہنیں اور مائیں چھوڑ کے آئے ہیں، سب کچھ یہ کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں جو لوگ. اس لیے اس کو دعا ہے یہ پاکستان آگے ترقی کرے گا، اور اس خطے میں پاکستان ایک مضبوط اور توانا ملک کی صورت میں ابھرے گا انشاءاللہ. ہم دیکھیں نہ دیکھیں، دنیا دیکھے گی اس پاکستان. بہت شکریہ آپ کا شیخ رشید احمد صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ بھی ہیں. کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی سیٹ ہے اور ایک ہی ووٹ ہے، لیکن اپنا جو اثر ہے وہ رکھتے ہیں. شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں جو افواہیں ہیں قومی حکومت کی ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ موجودہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ سارے کے سارے ایک ہی پیج پہ ہیں. شہباز شریف کے لیے جو ان کے دوست بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے آگے گڑھا اور پیچھے کھائی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کی خواہش ہے ML1 اور ریلوے میں اصلاحات، اور پنڈی میں جو شیخ رشید ایکسپریس وے ہے ان کی سیاست کا محور ہے اور یہی ان کا مقصد ہے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.